الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، میں نے اس وقت آپ خدمات میں کلام پاک میں سے ایک آیت شریف تلاوت کی ہے، جو آیت سفر سے متعلق ہے. آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سفر. یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں سفر کی کتنی اقسام ہیں، کتنی اقسام کے سفر کرنے کا حکم دیا گیا. ایک تو عام سفر ہوتا ہے، ہم کسی رشتہ دار سے ملنے جاتے ہیں، کسی کام سے جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں کمانے کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح سے اپنے رشتہ دار سے ملنے جاتے ہیں تو بہت سارے ہمارے مقاصد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سفر کرتے ہیں. کوئی گھومنے کے لیے سفر کرتا ہے، تو یہ تو عام سفر ہے. لیکن کچھ سفر وہ ہے جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ہجرت کرنے کا سفر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یعنی جو شخص ہجرت کرنے کی غرض سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر گھر سے نکلا اور راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ نے اس کا ثواب مقرر کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو غرض جو شخص ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، تو ہجرت کرنے کی وجہ سے سفر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر بہت بڑا اجر ثواب رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ نے اس کا ثواب مقرر کر دیا. تو یہ سفر تھا ہجرت کے لیے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے سفر کا حکم دیتا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے سفر کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ حکم دیتا ہے، فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ سفر کریں فرعون کے پاس جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے فرماتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، کہ آپ فرعون کے پاس جیسے بڑا سر اٹھا رکھا ہے. کیونکہ فرعون نے بڑا سر اٹھایا تھا اور وہ کہتا تھا
انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں آپ سفر کر کے فرعون کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کو معجزہ دکھاتے ہیں، لیکن بجائے فرعون ماننے کے وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا خدا تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی، کوئی خدا نہیں، جس خدا کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ خدا نہیں بلکہ سب سے بڑا خدا میں ہوں، اور میں لوگوں کو جمع کروں گا، جادوگروں کو بلاؤں گا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ دکھایا تھا۔ تو فرعون نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرے۔ دن مقرر کیا گیا، تاریخ مقرر کی گئی، ایک میدان میں اکٹھا ہو گئے۔ تو فرعون نے ان جادوگروں سے کہا کہ دکھاؤ اپنا کمال۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جادوگروں سے کہا کہ تم دکھاؤ اپنا کمال۔ یہ جادوگر کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی رسی میدان میں ڈال دیتے ہیں، جن کے سانپ بن کر رینگنے لگتے ہیں۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ، میرے ہاتھ میں عصا ہے، أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میرے ہاتھ میں عصا ہے جس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، اور اس سے میرے وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، میرے بہت سے کام نکلتے ہیں اس عصا سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قَالَ أَلْقِهَا يَا موسیٰ، اے موسیٰ اس عصے کو زمین پر ڈالتا ہوں، میدان میں ڈالتا ہوں۔ آپ نے جیسے ڈالا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ تَلْتَقِطُ، اس عصے کا بہت بڑا اژدہا بن کر میدان میں پھرنے لگا، اور جادوگر کے جتنے بھی سانپ تھے تمام سانپوں کو کھا لیا۔ تو جیسے جادوگروں نے دیکھا فوراً وہ سجدے میں چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، یہ جادوگر تمام کے تمام سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جاؤ، سفر کرو اور فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو دعوت تبلیغ کرو، لیکن فرعون نہیں مانا۔ تو اذهب الى فرعون انه طغى، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فرعون کے پاس جو قصہ اٹھایا یہ دعوت تبلیغ کے لیے سفر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ آپ زمین میں نکلو، ملکوں کا سفر کرو تاکہ تم جان سکو کہ جو جھوٹے لوگ تھے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے لوگ تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ فرمایا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، ملکوں کی سیر کرو، زمین کی سیر کرو تاکہ تم کو پتہ چل سکے کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ تو یہ سفر تھا عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کا حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، اپنے خادم سے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا، لا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، جب تک دو دریا، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہ نہ آ جائے، یا پھر میں قرن تک چلا جاؤں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے،
ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں کیا آپ سے زیادہ کوئی علم جاننے والا ہے؟ تو فوراً آپ کی زبان سے نکلا کہ نہیں۔ یہ بات صحیح تھی، آپ کا جواب صحیح تھا، کیونکہ آپ اولو العلم پیغمبروں میں سے تھے، آپ کو اللہ نے بہت بڑا علم دیا تھا، آپ کا جواب صحیح تھا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ سفر کرو، جا کر دیکھو میرے بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا علم آپ سے زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ وحی آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ وہ کہاں ملیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں آپ سفر کرو، جہاں دو دریا ملتے ہیں، مجمع البحرین، وہاں پر وہ ملیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے مکمل پتہ پورا ایڈریس بتا دیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کام کرے کہ ایک مچھلی کو لے، اس مچھلی کو بھونے اور اس کو لے کر سفر میں چلے آپ، جہاں بھی وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود جائے گی وہیں پر وہ شخص آپ کو ملیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کیا کہ ایک مچھلی لی، اس کو بھونی اور ایک برتن میں رکھ لی، اپنے ساتھ میں اپنے خادم کو لیا، یوشع علیہ السلام کو لیا اور سفر کے لیے نکل پڑے۔ جب سفر کر رہے تھے، جب ایسی جگہ پر پہنچے جہاں دو دریا ملتے ہیں، ایک پتھر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹیک لگا کر سو گئے، ادھر وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود پڑی، وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی۔ اب جس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے وہ پتھر تھا جس کے نیچے آب حیات کا چشمہ بہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، پھر سفر شروع ہوا۔ تو جب آگے چل رہے تھے تو تھکان سی محسوس ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کے بارے میں پوچھا کہ یوشع مچھلی کہاں ہے؟ تو آپ کے جو خادم تھے انہوں نے فرمایا کہ میں تو بھول ہی گیا، یہ مچھلی تو ایک جگہ پر جہاں آپ سو رہے تھے زندہ ہو کر دریا میں کود گئی، میں تو بھول ہی گیا تھا بتانا آپ کو۔ تو چنانچہ پھر یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم اور آپ واپس اسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں دو دریا ملتے تھے، وہ مچھلی کودی تھی، تو وہاں پر ایک شخص کو پاتے ہیں جو خضر علیہ السلام تھے۔ آپ ان سے سلام کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ سے آنے کا سبب پوچھتے ہیں کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے علم کا تھوڑا سا حصہ دیا ہے۔ ایک چڑیا پانی پی رہی تھی تو آپ نے اس کو دکھا کر فرمایا کہ دیکھو جتنا پانی اس کی چونچ میں لگا ہے اتنا ہی علم اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے۔ علم کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، اور جو آپ کو دیا مجھے نہیں دیا، اللہ نے آپ کی تربیت کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، کہ جب آپ بار بار اصرار کرتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام ایک کنڈیشن لگاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو سفر میں لے جاتا ہوں، لیکن میری ایک کنڈیشن ہے، جو کام بھی آپ کو غلط نظر آئے، ناحق نظر آئے، مجھ سے سوال نہیں کرنا، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا نہیں۔ اسی طرح سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو لمبا قصہ ہے، میں مختصر سا بتا دیتا ہوں۔ سفر شروع ہوتا ہے، آپ سب جس کشتی میں سفر کرتے ہیں جب پہنچ جاتے ہیں اس میں سوراخ کر دیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، ایک دیوار گرنے والی اس کی مرمت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے جو ناحق نظر آتے ہیں، لیکن ان کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو ہے کہ کس لیے انہوں نے اس بچے کو قتل کیا۔ تو غرض محترم بزرگو دوستو،
علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جائے اور وہاں پر پہنچے جہاں دو دریائیں ملتی ہیں، وہاں میرا ایک بندہ ملے گا، اس سے آپ علم حاصل کرنا۔ تو اس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دعوت تبلیغ کے لیے علم حاصل کرنا، اور ہجرت کے لیے دعوت تبلیغ کے لیے سفر کرنا، ہجرت کے لیے سفر کرنا، عبرت کے لیے سفر کرنا، اور اولیاء کی زیارت کے لیے سفر کرنا۔ وہ کیسے؟ جس طرح سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی مسائل پیش آتے، تو آپ کیا کرتے؟ سیدھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتے، ان کی زیارت کرتے، اس کے بعد اللہ سے کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اللہ سے دعا کرتے، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، یہ وہ تمام سفر ہے جن کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اسی طرح سے کسی مومن بھائی سے ملنے کے لیے سفر کرنا۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ ایک شخص، ایک مومن سفر کرتا ہے تو راستے میں ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ فرشتہ انسان کی شکل میں جو رہتا ہے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں فلاں بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے فلاں بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ فرشتہ پھر پوچھتا ہے کہ آپ کا کوئی مقصد، دوسرا مقصد تو نہیں ہے، کوئی دنیاوی کام تو نہیں ہے؟ کہ نہیں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر میں اس بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی سے محبت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے بھائی سے محبت کے لیے سفر کر رہے ہیں، اللہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیے محترم بزرگوں، دوستو، اگر کوئی شخص ایک عام مسلمان بھائی کے لیے، مومن بھائی کے لیے سفر کرتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر، تو اللہ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے سفر کرے گا تو اس پر اللہ کتنا اجر عطا کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے محترم بزرگوں، دوستو، یہ وہ سفر جو قرآن حدیث کی روشنی میں بھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ ہم ان سفر کرنے کی کوشش کریں، دعوت تبلیغ کے لیے سفر کریں، اسی طرح سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کریں۔ آپ نے حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ آپ نے بچپن میں، کم سی عمر میں آپ نے بغداد کا سفر کیا۔ آپ کی ماں نے 40 اشرفیہ آپ کی صدی میں رکھی جو ڈاکو مل گئے، آپ نے سچ بولا، تو جب ڈاکو نے دیکھا تو ڈاکو نے بھی توبہ کر لی۔ تو غلط محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھا علم کے لیے سفر۔ تو یہ تمام سفر ہے جن کو کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑا اجر ثواب رکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔